إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ سامعین کرام، سورہ مائدہ اور 72 نمبر آیت کا ٹکڑا میں پڑھیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام تو لے کے رسول کریم علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء دے واقعات سرگزشتاں بیان کیتیاں۔ انہاں دے اندر جڑی چیز بہت نمایاں ہے، صاف سامنے آتی ہے، ہر پیغمبر نے آ کے لوگوں نے کہا کہ اللہ تو سوا تہاڈا کوئی الہ نہیں، صرف وہی بات کرو۔ اے بات شروع جی پیغمبر خدا کہندے رہے، ہر نبی پاویں اس قوم دے اندر ہور 100 برائی نہ، کوئی بدفعلی کر دے لڑکیاں نال، کوئی کٹ توڑ دے، کوئی سب بات نہیں گلا۔ پہلا پیغمبر اللہ دا آندا یا قوم عبد اللہ، میری قوم اللہ دی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تو سوا تہاڈا کوئی الہ نہیں۔ اور نال ڈنکے دی چوٹ آندے بے سارے جرم اللہ تعالیٰ نظر انداز کر سکتا، معاف کر سکتا، مگر شرک جڑا ہے اللہ نے نہیں بخشنا۔ اتنا زور توحید تے اور شرک تے جڑا ہے اس مسئلے تے پیغمبر دیندے بلا وجہ نہیں۔ ساریاں برائیاں دی جڑ لبو نا تے کرپشن دی جڑ لبو، خرابی کیوں انسانہ چاہتی صرف شرک ہے۔ شرک چھوٹی جی برائی نہیں ہے، مسئلہ نہیں ایک بس صرف کسی نے آختا اللہ تعالیٰ ایک کیا تے دوسرے نے آخیا کئی سارے، نہیں، یہ ایسی ایک جڑ ہے جس چو یا نیکیاں پھٹدیاں تے یا شرک تو پھر سب برائیاں پھٹدیاں۔ کوئی گناہ بھی ہے، زنا ہے، چوری یا ڈاکے ہے، سارے اسے تو نکلتے ہیں بے لوگ شرک کر دے۔ اس تو پیغمبر اللہ دے آ کے آندے ہو اللہ دی بندگی کرو، اللہ تو سوا تہاڈا کوئی الہ نہیں، اور شرک چھڑ دیو، شرک اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشنا۔ اس آیت بھی اللہ پاک نے فرمایا انہ من یشرک باللہ، اللہ دے نال جڑا شریک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اتنے جنت حرام کرتی، جنت انہیں کدی نہیں جانا، وماواہ النار، اور دا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور انہاں ظالماں نوں کوئی حمایتی نہیں ملنا۔ وما للظالمین انصار نے بھی کیا جاتا تو دا معنی سی ظالماں لئی مددگار نہیں کوئی، مگر من جڑا بڑھ گیا نا لفظی من انصار، انہیں اور زیادہ تحقیق کہ سرے تو کسے قسم دا کوئی مددگار حامی نہیں لبنا، انہوں چھڑاؤن لئے اتنے کوئی نہیں آنا۔ مرن تو بعد بھی زندگی جڑی ہے کہ انسان اس دنیا کھیل تماشے لی نہیں آیا، نہ آیا بھی کوئی عیاشیاں کر کے مر گیا، کوئی نیکیاں کر کے مر گیا، دونیں مٹی جی رل گئے ہیں تے کچھ بھی نہ کہے نو لبا، نہ نیکی کرنے والے نو کچھ ملیا، نہ بدی نو اختیار کرنے کو سزا ملی۔ یہ سارا جڑا نا فساد اس پاروں میں پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ دی عدالت تے یقین نہیں رکھتا، یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، دانا ہے۔ وہ کوئی بچہ ہے تو انہیں کھیل لیے دنیا بنائی ہے، تو کدھرے لوگوں دے سر کٹے جا رہا ہے حق تے چلن پروں، کدھرے بدماش تختے بیٹھے ہیں اور دونیں مٹی مل گئے تو کچھ بھی نہ نتیجہ نکلیا۔ اس تو زیادہ اللہ تعالیٰ دی ذات تے بڑا اعتراض کی ہو سکتا؟ نرا نادان اور سمجھو ظالم حاکم ہے جی بادشاہی چاہ نہر مچا رہا اور انہیں کدی ادر ہی نہ کیتا۔ اس تو گندا عقیدہ کوئی نہیں، مگر اس عقیدے نو بے اثر کر لی شرک سارے تو وڈی پوڑی ہے۔ شرک سکھا دیو، پاویں روز سناؤ نہ بعد قیامت ہونی تے اللہ تعالیٰ دی عدالت ہونی، انصاف ہونا۔ شرک جڑا ایک ایسی نشہ آور گولی ہے جڑا یار اینا کیوں ڈرنے آ توں، اے نیک بزرگ جنہاں نوں مننا ہے، جنہاں دی سیوا کرنا، دن مناؤنا، انہاں دے انہاں دے توں نظرانے دینا، اے بزرگ کہڑے کم لیے، انہاں نے اللہ نوں سنبھال لینا۔ اے جڑ جے برائی دی ایڈا گندا عقیدہ پیدا کر لیا جن نے اللہ تعالیٰ دے عدل نوں بالکل معطل کر دیا۔ جنہ مرضی سپریم کورٹ بوے، وزیر اعظم پیش ہو گیا، قصہ ختم۔ ہاں
بندے پیش ہونے ولیاں نے اٹھ کھلونا بے اللہ کی کرن دیا تو اپنے بندے سارے درباراں تے آؤندے سی چڑھاوے چھڈ پر پٹھا ہی بہ گیا جو اللہ دے رسولاں اور نبیوں نے آکھیا سی نا ڈرو اس وقت تو جب اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کرنا تے کوئی مدل نہیں آنا انہوں سمجھو معطل کر لینا بے لوگوں نے بے خوف کر دے اس تو شرک نوں کوئی مسئلہ نہ سمجھو بھی یہ مسئلہ ہے شرک ایک ایسا گندا عقیدہ جس بعد اللہ تعالیٰ انصاف کرنی بوے نہ بوے فرشتے اعمال میں لکھن نہ لکھن کچھ نہیں ولیاں دیاں سفارشاں انہوں دے نا دخل دینا سارا کوئی بند ہو جانا اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہندا رہا کہ ڈرو اس دن تو جس دن کوئی کسی دی مرنی نہیں ہونا تے نہ کوئی گل ہونی جے مگر انہوں نے آپ ایک حل کر لیا ایڈے ڈرن دی لوڑ نہیں اول تے قیامت آنی کوئی نہیں بہتیاں نوں تے ابلیس نے یہی کہہ دتا کہ کوئی نہیں مر کے مٹی ہو جائے جڑے بہتے نیک بنے نا انہوں نے آخیا نہیں اللہ دے پیغمبراں نوں اسی مننے خدا دے نبی دس دے بھی قیامت آنی انہاں ہور حل سوچ لیا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مکر کیا قرآن پاک سے مکرو کہ فراڈ ہے مسئلہ نہیں کسی کو بھی نہ کسی اللہ کی کتاب چاہیا بھی یہ چھڑا لین گے سارے ایک چلاکی ہے کہ لوگوں مریداں بےوقوف بناؤن دی انہوں دی جیباں تے ڈاکے ڈالن نہیں نا بھی انہوں لٹھی کھائی جاؤ جے آکھن حضرت جی کی بنوں گا اسے نمازاں نہیں پڑھیاں روزے کوئی نہیں فکر نہ کرو اسی کہہ دیں تو چھڑا لیں شرک نوں سمجھو ایسا جرسومہ یہ ایسا برا کیڑا جڑا دماغ پیدا ہو گیا دین سارا تباہ اس تو اللہ دے رسول آ کے جڑا پہلا آندے نا کہ تہاڈا کوئی الہ نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کسے تہاڈی مرنی جے کرنی نہ اس دنیا نہ آخرت یہ چھوٹی جی گل نہیں یہ ایسی گل ہے کہ دماغ سے اگر بہ جائے ما لکم من الہ غیر کوئی اللہ تو سوا تہاڈا الہ نہیں اور اس تو ہی ساڈا کلمہ اسلام دا لا الہ الا اللہ باقی ساریاں بعد دیاں گلاں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں الہ کون ہے اپنی بولی سدھا کیا کرو مشکل کشا حاجت روا فریاد رس کوئی نہیں کوئی کسی دی فریاد نہیں سن سکتا کسی نے اللہ نے پاوراں نہیں دتیاں کولوں مسئلے کر لیں کہ فلاں بڑی نبی نو اللہ نے طاقتاں دتیاں دنیا بناؤن تو بعد آپ ریٹائر ہو گیا ہن پتہ نہیں کتنے ہے گا زندہ یا مردہ نعوذ باللہ سارا کم ولی چلا رہا ہے اے گندا عقیدہ ولیاں دا ادب کرن دا نا ایویں ٹھو گیا کہ اسی انہاں دی تعظیم کے بہانہ اصلی لٹن لئی ہے کہ ولیاں دا نام لے کے اپنیاں دکاناں کھول لو یار داتا صاحب کہہ لیے تو بابا فرید کہہ دی بہنا آپ گدیاں تے کتے لکھ لکھ دے منگوانے عیاشیاں کرنیاں اور پبلک نوں بیوقوف بنائی رکھنا کہ نہیں تسی ساڈے ہاتھ چوما پیر چوما چھڑاؤن لئی اسی ہے کہ اس پاروں سمجھو کہ جنیاں دنیا برائیاں دی جڑ کڈو گے نا کہ مڈ کتوں شروع ہوندا شرک تو شروع ہوندا جدوں خدا دی خدائی جڑیاں دوجیاں دے حوالے ہو جاندی نا تے بڑے دخل دین والے سارا نظام تل پٹ ہو کے رہ جائے بالکل برباد ہو جاتا دین تد اللہ دے رسول نبی آ کے پہلے اتوں شروع کرتے ہیں یہ سبق درست کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بناؤن تو بعد دوجیاں دے حوالے نہیں کی اللہ لہ الخلق والامر سن لو کن کھول کے کیوں نہیں بنائی ہے بناؤن واسطے کوئی وہ ہے سی اور ایک چپا زمین بھی کسی نے بنائی اے سورہ احقاف پڑھتا میں جتھے اللہ تعالیٰ نے 26واں سپارہ شروع چ آ گیا بالکل اللہ تعالیٰ نے آخیا گل کوئی منی ہے تو دو دلیلاں چاہیے بے دلیل گل منی بے وقوفاں کا کام ہے چھوٹی تو چھوٹی گل بھی ہوئے تو کوئی ثبوت ہونا چاہیے عدالتاں لوگ جاندے آ جی زمین میرا حق بن رہی ایک مرلہ بھی ہوئے اگلے آدھے پروف دے ثبوت دے کیوں بن رہی بیچ تینوں ملی ہے ہیبے چ ملی ہے وراثت ملی کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ بھی اتنے سارے بے دیناں اور مشرکاں پھڑیا تسی میری خدائی پٹواریاں دوجیاں دے نال آتی ہے میں آؤں دیتا نہیں ہوں ایڈا وڈا دعویٰ کر دے جے کوئی ثبوت ہی دیو 26واں پارہ بسم اللہ الرحمن حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ دا یہ کتاب کون اتار رہا یہ کسی انسان دی بنائی کوئی فرشتہ ہے کھر پاؤں تنزیل اتار رہا ہے اللہ پہلے تو اللہ ہی جڑانا ہے ایڈا وڈا میرے سامنے واقعہ کہ شبلی نعمانی لکھ دے اسی طرح ہی نا بیٹھے سی لوگ مجلس کھانا کھا رہے اسے وقت ایک ولی امام عبدالجبار غزنی رحمۃ اللہ علیہ بھی کھانا کھاندی تو حبیب الرحمان شیروانی ذرا نئے خیال دے عالم تھی پڑھے لکھے بند یہ بھی تو مولانا کھانے دے وچ جنہیں کدی بڑے ذاکر شاکر آدمی اللہ اس طرح کہیں لے جاندے تو شبلی نو پوچھا انہیں حبیب الرحمان شیروانی بھی یار کون بندہ سی جڑا کھانا کھانا چلا کہندا انہیں آخیا اے امام اسی انہوں آنے اور بہت لوگ انہوں دی بیعت کردے اہل حدیث ہی انہوں دی بیعت کردے انہیں آخیا جدوں اللہ کہندا سی نا
تو جی مقناطیس کسی چیز کو کھچتا نا لوہے اس طرح میرے دل کو کھچ پی سی۔ اللہ اسی روز کہنے مگر اس بندے دا اللہ کہنا ہور۔ تو اللہ نے آخیا اس کتاب کو کون اتار رہا؟ اللہ۔ باقی سارے نام رحیم غفور ستار جو ہے سب صفات ہیں، اللہ دیا شانہ ہیں، جی مولوی صاحب ہے قاری صاحب آفر صفات ہے، نہ کی ہے عبد المنان ہے فلاں۔ اللہ تعالیٰ دا بھی اس میں ذات بھی ہے، جے کو پوچھے کون زمین اسمان دا مالک ہے، اس میں ہور صفتیں ہیں گنو ایک کہو کہ اللہ جدا نا اللہ ہے وہ زمین آسمان دا مالک ہے۔ اس تو اس میں عظم ہے اللہ دا سب تو بڑا نام۔ اور جے دے معنی لبھی جڑے عرب لوگوں نے لبے بے نہ ہی نہیں نرائی آرے نہ اللہ نے اپنے لیے کیوں رکھیا، اسے دو گلاں لبھیاں کہ الہ اللہ جڑا بنیا اصل چار الہ، اصل عربی جڑا الہ، مگر وہ پھر پڑھن چاسانی لی اللہ ہو گیا۔ الہ کی ایک وہ ذات جی حقیقت نو آدمی معلوم نہ کر سکے، جہاں کھوج لب لی نا بھی آ ہے مینوں جان دے انہیں قدا اس رنگ دا، اللہ دے بارے جڑا سوچن چڑھیا برباد ہو گیا۔ نہ نبی نہ ولی نہ فرشتہ کسے نو ہی لبا جو کی ہے، جیڑا اس چکر پیا الف لام ہے دا مانا حیران ہو جانا کہ مت ماری جاندی ہے، اکلاں دی اتھے پیش نہ جاوے تے جے لاون وقت لکھ واہی زور لالنا افلاطون ارسطو اللہ نہیں لبنا۔ اللہ کی ہے جڑا سمجھ آ گیا کہ اداں دی شے وہ کوئی مخلوق ہی ہے، ساری اپنی کوئی کرن سے اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا تو مانا ہی ہو کہ انسانی عقل جڑی دنگ رہ جائے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود۔ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نوا کہتے ہیں، غالب بندہ کعبے نو اسی نے قبلہ کتھے؟ یہ قبلہ نوا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ کوئی رب ہے جدا میں کہہ رہا آپ کوئی قبلہ نہیں، قبلہ اصل مسلمان دا اللہ ہے، انہوں اسی سجدہ کر لے پتھروں کریے کافر نہ ہو جائیے۔ تو اللہ سرحد ادراک تو پڑے۔ اس تو دانا لوگ کہہ گئے کہ بڑے بڑے لوگوں نے زور لگایا کہ کچھ اللہ دا بھی سر پیر پتہ لگے، فرمایا جب پتہ لگ گیا اللہ ہویا وہ تو تھوڑے گھیرے چ آ گئی گل بھی آ کے اللہ حدود اربا معلوم کر لے۔ اللہ دا معنی یہ کربی زبان چ حیران کر دینا، بس پاگل ہو جاؤ گے۔ تفکروا فی آراء اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ دے بارے چ نہ سوچیو نہیں تے پاگل ہو کے مر جاؤ۔ اصل رب تو نہیں سمجھنے لگے تو پڑھے لکھے رہو، یہ ہوتے ہی سودائی ہو جانا۔ بھئی بندہ آندا یار کتے جا کے حد آوے بیٹھو ایک شے شروع ہوئی، چلے جاؤ کروڑا ارباں پدماں سال موٹ سے لبے بیٹھو چلے، جڑا چلیا اللہ نہیں، مخلوق چلی ہے وہ نہیں، وہ گاہ تو گاہ لکیر تری جاندی ہے۔ یہ ہن اسی اپنے دل نو تسلی دینے ایک لفظ رکھے ازل ہمیشہ سے، ہمیشہ بھی کچھ نہیں پتہ لگتا، کسی مڈ آوے تد پتہ لگے۔ تدے جڑا لوگ سوال کرنے اللہ نو کنے پیدا کیتا، بے اللہ نہیں سی تو پیدا ہوا تے اللہ کتنے ہویا پھر وہ تو مخلوق ہوئی کوئی۔ اللہ ہوا جڑا ہمیشہ ہمیشہ تو ہمیشہ بھی کہنے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اللہ کدوں تو، آپ نے فرمایا تو دسو کدوں ہے نہیں سی میں پھر تدساں بیٹھوں کدوں تو۔ بھائی جڑا کدوں تو تریا وہ آپ ایک مخلوق ہے، مڈ نہیں، یہ نہ مڈ لبدا نہ اخیر لبدی ہے، کتوں تک ہور ساریاں چیزاں مٹ سکدیاں مٹنا۔ لم یزل ولا یزال، ہمیشہ تو رہا تو ہمیشہ ہی رہنا، ہمیشہ بھی میں کڑیا لفظ ہے کوئی پتہ نہیں، نہ ادھر لکیر آتی ہے شروع وال نہ اخیر وال آتی۔ اس تو فرمایا ہوا اللہ ہے جڑا کتاب اتار رہا، نہ وہ کوئی لگبھگ کسی نے کچھ وصف نہ لب سکتے۔ وہ کارنامے ویکھو جو نے دنیا بنائی ہے، قدرت وکھائیاں انہوں ویکھو، اتوں تمہیں وہ شان کا پتہ لگے گا، انہوں لبن نہ چرو۔ دور بھی نانے بار گاہے لس جو دیں پیر نہ بردان کیا، جنہوں نے اللہ نہ محبت کی نا نبیاں والیاں وہ بھی بڑی دور تک گئے، مگر اتوں گاہ کدوں نہیں چک سکے، ہے ضرور مگر کیا نہیں سمجھ سکتے۔ وہ نہ ہوں جہان کتوں بنتے چلتا کتنا، وہ سب تو آلہ ہے مگر یہ کہ کی وہ کیفیت حقیقت لب جاوے ہے کہ رنگ کی ہے لم نہ کچھ نہ۔ اللہ دیا قدرتاں ویکھو آپ وہ بارے کچھ نہ سو۔ بڑے بڑے جڑے ہار گئے بہت اعلیٰ شعر کیا کسی نے، ان کا شکارے کسنا شبد دام باز، کئی فارسی پڑھے بیٹھے ہوں، فارسی بھی مر گئی۔ ان کا ایک جانور ہے فرضی، لوگ آدھے پہلے زمانے چاہتا سی اونٹ کی طرح کی وہ گردن سی پرندے کی آتا سی، بچے چک کے لے جاتا سی، لوگوں نے فریاد کی وقت دے نبی نے دعا کی وہ مٹ گیا دنیا نہیں لبتا۔ ایک کہانی ہے مگر سمجھنے لی بھائی جتنا شاعر آتا ان کا شکارے کسنا شبد دام باز،
وہ جڑا نا شکاری جال لا کے بہ گیا بے انکا قابو کرا تو سمجھاؤنا نے کیا جڑا نا جال کٹھا کر لا کیوں بے وقوفا بیٹھا تو انکا شکار ایک سنا انکا نہیں شکار ہو سکتا اپنا جال اکٹھا کر لا کینڈا ہمیشہ بات دس دام رہا یہ کم کرنے والوں سوارے ہوا دے نا کہ ہوا کٹھی کر کے لے گیا انکا نہیں لبا انکا اصل کی ہے اللہ ہے مگر نہیں کچھ نہیں لب سکتا اس تو پہلا مانا جڑا پیغمبران نے آکھیا تو قرآن نے آکھیا کون اتاریا کتاب اللہ جہدے بارے سوچ بچار حرام کوئی نہ سوال کرے وہ بارے سوالوں کے جواب آتے ہوں تو اللہ کس طرح کھواوے اللہ آیا بالکل تاری اکلوں سمجھ پڑے اور دوسرا معنی کہ جہدے سامنے محبت وہ نہیں کی بالکل غایت الظلم الحب محبت وہ نہیں پیدا ہو جائے کہ جنی اچھیاں چیزاں جنہاں دی تلاش ہے بندے کہ میرا مالک خالق جڑا مہربان ہونا چاہیے میرے نال ہونا چاہیے میریاں فریاداں سنے میرے مسئلے حل کرے جو چیزاں انہوں چاہیے نا کہ یہ چیزاں میں محبت کر سکنا اور ساریاں وہ ہون ایک حیران کرنے والا دوسرا محبوب پیارا ڈراؤن والی شے نہیں پیاری اس اللہ تعالیٰ نے سورت احقاف سے شروع کیا کہ ایک کتاب اتار رہا ہے اللہ واہ پیارا نام ہے تدے ذکر سکھایا گیا کہ تسی 4 ذکر کرو جنہوں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قرآن تو علاوہ بندے دی زبان تو جو کچھ نکلتا نا انہاں 4 کلمیاں تو ود نہیں قرآن اللہ دی کتاب ہے وہ تو اپنا کلام مگر 4 کلمے جڑے تسی پڑھ دے جے انہاں تو اگے حضور نے فرمایا رب نو کوئی پیارا نہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر انہیں جوڑ کے پڑھ لینے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا تمہارا کوئی ذکر نہیں اللہ ہی تو رہا ہوں سبحان اللہ تیرا اللہ ہر عیب تو پاک جن نے عیب تیرے دماغ سے آنا کہ وہ بے خبر ہوئے میری پرواہ نہ کرے ظالم ہوئے مخلوق نو پیدا کر کے مڑکے دا پتہ نہ کرے جن اعتراض پیدا ہوندے نا کہ برے چیزاں کبھی نہیں اللہ سے ہو سکتی تیری سمجھ دا فطور ہے جس کوئی اعتراض ہو سکے بندہ وہ بارے گلا کر سکے اللہ نہیں وہ تو ہے ہی سبحان اللہ ہر عیب تو ہر خامی تو ہر نقص تو پاک ہے ہن بھی کئی پوچھتے جی اتنا مشکلات دا شکار ہے حالات خراب ہے بھائی جی اللہ تے ایمان ہے حالات خراب ہونا اللہ تے گلا نہیں ہو سکتا یہ دنیا ساری اللہ تعالیٰ دے قابو چ وہ چلا رہا حاکم بھی وہ قبضے چ محکوم بھی قبضے سانوں اگر کوئی سزا مل رہی ہے ساری کیتیاں دی ہے نہیں چنگے کام کیتے نہیں نیک حاکم چنے اللہ نے آکھا پو دے رہو پھر اللہ نہیں غلط کر سکتے سبحان اللہ کیا عیب تو پا کیا دوجا کیا میرا اینی گل ہے نیگیٹو ہی ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے کچھ ہے بھی وہ پلے فرمایا الحمدللہ عیب کوئی نہیں خوبیاں ساریاں وہ اندر ہے سب کمالات سارے اچھے اوصاف جن نے تینوں چاہیے نا میرا اللہ اجاں دا ہونا چاہیے بالکل وہ اگے آ گیا پھر انہیں تے گل مکی کہ عیب تے پا گیا تے خوبیاں دا مالک ہے فرمایا اللہ اکبر یہ ڈیفینیشن جی تعریف سکھاتی ہے بھی تیرے دماغ کو پاؤن لی ہے ورنہ تیری سمجھ اکروں بہت پڑے جڑا سی ہے نا اللہ اکبر کل ہی ایک عالم دین پوچھ رہا سی خطبے دے مینوں پوچھ رہے تھے مگر بیچارے دے نہ دسیو شہر سانوں لوگوں نے مسجداں تو کر دیں کیونکہ جرم ہے بھی مولوی اسحاق نال گل کر گناہ کوئی بھی میرا ہے نہ سوائے نے میں قرآن اور حدیث آتا مگر اس طرح میں مجرم ہو گیا یہ گل نہ کرو بیچارے نے نہ اپنے بدلے ٹیلی فون کر دے اپنے نام تے نہیں کرتے ہور نام بدل کے کر دے کہ کوئی سن نہ لگے بے مولوی یار مولوی اسحاق نہ گل کر توبہ توبہ ایسے سکے نا لوگوں نے دین واسطے کام خراب کر دیتا تو پوچھ رہے اللہ اکبر میں نا اسی اللہ سب سے بڑا سب سے کوئی ہے جے نہ بڑا ہونا بھی ساریاں چیزاں تو پیدا کیتیاں چاہے بنائے چاہے فلاں کر دے یہ تو ہوں نا بحث پڑھے جی کچھ ہے ادھر بھی ہے چلو ادھر بہتا ہے وہ بڑا تد کوئی وہ سامنے آئے جی کوئی ہوے کچھ نہیں نبی ولی سارے قرآن جلال چاہ کے سورہ مائدہ چاہ کیا کہ تسی عیسیٰ علیہ السلام اور دوجیاں نو خدا بنا پھر دے میں اگر چاہواں تو عیسیٰ نو اور دی ماں اور جنہیں زمین و آسمان سے انہوں فنا کر کے رکھنا اے لفظ خدا نے فرمایا اور میرے نال پاسنگ کر دے جی میرے سامنے پلڑے چ پاؤں دے جی میرے بنایا کچھ خدا تو ڈر دے میں کہا بیٹا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے دسا ٹھیک ہے لوگوں نے جرم بنا لیا بیل بیت دی گل نہ کرو بیوقوف لوگ ہیں جو علم انہوں نے دیتا علیحدہ بات ہے کہ وقت دی حکومت بھی دشمن سی
ایسا دور گزریا جڑا اسی ہن بھی افسوس کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ دی اولاد چ ہونا جرم ہو گیا کہ اگر کوئی مدینہ جانا رہنا انہوں ملتا حکومت اسے وچ جسوس دس دیں کیا بندہ امام جعفر صادق کو کیا انہوں کی شامت آ جانی جاگیراں ضبط ہو جانیاں سر کٹھے جاندے مگر وہ جنہ دین سی دس دین تو جدوں امام نے پوچھا کہ امام اللہ اکبر کیا تسی کی آندے جنہیں آخیا ہر شے سے بڑا انہوں نے آخیا نہیں کوئی شے نہیں اللہ دے سامنے کوئی مقابلہ کر سکتا کہنے کہ تسی کی پھر آندے فرمایا اللہ اکبر میں نہ یوسف اللہ اس سے بڑا ہے کہ آدمی اس کی صفت بیان کر سکے چیزاں نالوں بڑا نہیں بندہ وہ بارے بیان نہیں کر تو پرے ہے کہ بندہ اپنی عقل سامنے نہ کوئی بنا لوے حدود اربا کہ اللہ ایسا اللہ اکبر میں نہیں یوسف اللہ اس سے بڑا ہے کہ انسانی عقل اس کے بارے میں کچھ بیان کر سکے اور پھر نوبت آئی پھر وہ ورگا کوئی ہور بھی ہے گا جی کئی سارے ہوں محبت بڑھ جاتی نا ایک بھی عالم ہے دوجا بھی آدھے لوگوں کے یارو ایکو جی عالم ہے اللہ نے آخیا جی کوئی ہور بھی ہوا میرا سانی پھر میں کلا کس طرح رہ گیا معبود پھر لوگ آخر نہیں انہوں کو بھی کام ہو سکتے وہ لیے پھر آخیا لا الہ الا اللہ کوئی ہور نہیں ہو مشکل کسا سوائے اللہ دی چار صفتاں بیان ہو گئی ایب وہ کوئی نہیں خوبیاں ساریاں تے تیری عقلوں سمجھو پرے آ دے صاف تو نہیں اتوں تک جا سکتا جو کوئی صلی اللہ تے ثانی کوئی نہیں اس تو فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ایک کتاب اتار رہا اللہ کوئی ماڑے موٹے دا کلام نہیں میں سمجھا ورکیاں جے کتاب لکھی ہے تدے دا آدم مقرر ہو گیا جڑا آدمی انہوں ہاتھ لاؤنا چاہے باوضو ہو ساری مسلمان امت نے من لیا سوائے چند شاد لوگوں تو بھی کتاب جڑی نا قرآن پاک اینوں تسی چھو نہیں سکتی زبانی پڑھنا تو پڑھ لو اور زبانی اگر تسی جنبی جے غسل دی حاجت تو زبان سے بھی کلمہ نہیں کر سکتی کیا اللہ کا کلام پڑھ لگا تینوں پتہ اللہ کون ہے زمین و آسمان وہ اشارے نہ قائم ہے اور چاہے سارے فنا کر دے وہی کتاب نو ہاتھ لاؤن لگا لوگوں نے مسئلے بنا رہے نہیں پڑھی پھرو نہیں بالکل اللہ دے رسول نے اپنے گورنر نو لکھ دیتا کہ ساری امت نو سمجھا دو کہ لا یمسل قرآن اللہ تعالی کوئی قرآن نو ہاتھ نہ لاوے جب تک وہ پاک نہ ہو باوضو ہو پاک ہو پھر اللہ دی کتاب نو ہاتھ لاؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ دی طرف ایک کتاب اتاری جا رہی ہے اور اگے دو صفتاں فرمایا العزیز الحکیم اے بچے تو پڑھے لکھے بیٹھے جے العزیز الحکیم جڑا قرآن چو کٹھا نہ جوڑا یہ دو کٹھے بیان دے کسی اور بھی العزیز نہیں میں مدر عزیز دے نال حکیم بیان دا سارا فلسفہ الہیات اللہ دے بارے جو بیسانا ہندوؤں کی مسلمانوں کی عیسائیاں جن دیناں نو منن والے انہاں لیے دو لفظ ہی کافی فرمایا اللہ دا تو پتہ نہیں لگ سکتا پرے ان جو دا تسی کوئی ایڈجیکٹو سمجھنا صفت کیوں کی ہے العزیز الحکیم عزیز کی ہے کہ وہ قدرت یعنی کاملہ اور تام ہے کہ وہ کوئی کم ہونا نہیں جی آخر آ کم نہیں خدا کو ہو سکتا وہ نہیں اللہ جو کرنا چاہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ کر نہ سکے وہ قدرت اور طاقت اتنی غالب ہے کہ کوئی شے وہ لیے انہونی نہیں وہ اپنی مرضی نہ کرے وہ اپنی خوشی ہے کیونکہ وہ مجبور نہیں اپنی مرضی نہ سارے کم مگر عزیز غالب اور زبردست ایسا کہ وہ کوئی کم نہ ہونا نہیں فرمایا ایک تو وہ طاقت ہی نہیں کنی مصیبت جی تھی پھسے جے اگر آدمی سمجھا گا اتنے رب نہیں ہونا مینوں بچا سکتا تو عزیز نہیں منیا انہوں تو پاویں کسے مشکل پھسیا تو سمجھ کہ مشکلاں میرے تہاڈے لیے اللہ دی کوئی مشکل نہیں انہیں اشارہ ہی کرنا تو ٹھیک ہو جانا اللہ قرآن چاہتا کہ یونس علیہ السلام جس مصیبت پھس گیا سی فنادى فی الظلمات کنے اندھیرے سی اتنے اللہ تعالیٰ نے روشنی کی بھی ضرورت نہیں بھی ٹی وی نہیں چل سکتا اندھیرے کہ سمندر دی تہ سی مچھلی دے پیٹ سی کالی رات سی اتنے بدلاں نے چھاں کیتی سی فرمایا انہاں اندھیریاں پھر انہیں مینوں پکاریا جدوں مچھلی نکل لیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں کہ تو بے عیب اور پاک ہے تو نہیں ظلم کہ میں ہی قصوروار میری غلطی ہے کہ میں تیرے حکم تو بغیر کیوں ہجرت کی اللہ پاک قرآن کیا کہ فلولا انہ کان من المسبحین اگر اسے میری اب تسبیح نہ کرتا تو ہمیشہ مچھلی کے پیٹ چ رہتا اتنے وہ قبر بنتی نکل نہ سکتا کوئی سوال سی مچھلی کے پیٹ چ نکلتا مگر میں جدوں پکاریا میں اسے مچھلی نے حکم دیتا کہ باہر کیا کر دے سمندر کے کنارے جانے سٹ دیتا پھر اللہ پاک فرمایا ہن مچھلی کے پیٹ چ اندر رہا سی گرم ماحول پیٹ دا کمزور ہو گیا میں پھر وہ بندوبست کیتا کہ اتنے ایک درخت اگاتا کہ انہوں دھپ سٹ دیتا ریت دے کنارے دے دھپ نہ لگے بیچارے تکلیف نہ ہوئے سایہ کر دیتا سایہ رتم نہیں نکلی قرآن پڑھیے تو پتہ لگتا بے کتاب عزیز حکیم خدا اتار رہا یہ کوئی اسی افسانہ پڑھ رہے ہیں فرمایا اللہ اتار رہا جڑا غالب ہے وہ کوئی کم مشکل نہ ہونا نہیں اور نہ جان لا کہ وہ ساریاں طاقتیں رکھنے الحکیم دانا ہے
ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਦਰੁਸਤੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਈ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੰਨਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਲਾਦ ਮੰਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਔਲਾਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਦ ਚੜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਛੱਡ, ਦੁਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੇ, اعتراض نہ کر۔ تد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے چاہ کیا کہ لا تنقضی دائب، اس قرآن مجید دے عجیب و غریب نقطے ختم ہو سکتے؟ ساری عمر عالم تھک گئے، لکھاں تفسیراں لکھیاں گئیاں، اجے بھی لکھی جاندے، ہر نویں بندے نوں نویں گل سوچدی ہے بے چاوی گل ہے یار، مکدے نہیں ہے موتی یہ ایسا سمندر۔ فرمایا کتاب اتار رہا اللہ جڑا غالب ہے اور دانا ہے، اور جب دونوں شاید من لے کہ ہر شاید کی طاقت ہے وہ سیاح ہے، یہ بعد کی ہے فلاں ولی نو آکو فلاں ولی کی جان دے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرشتیاں دا اقرار کی منوایا کہ اللہ دے سامنے فرشتیاں اسے آکھیا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سانو انہاں کو پتہ جنہ تو دسیں، اسی کی جاننے کیڑی شے بناونی چاہیے کہ نہیں، تو آپ ہر شے نو جاننا تے دانا۔ اے عقیدہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ دا دل تے ماں ٹھنڈ ہو، بھاویں اوکھے ہو سوکھے ہو تانوں اطمینان رہو گا۔ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹیکے دردناک لاؤندے، ہاتھ پیر کٹتے، اسی خوش ہونے ہیں میرا علاج کر، سمجھتے ہیں ڈاکٹر میرا خیر کا، حالانکہ ہو سکتا کسی کو رشوت لے کے دشمنی کر رہا ہو، مگر اللہ نہیں دشمن، وہ کر رہا عزیز ہے رحیم ہے۔ اس تو میرے نہ جو سلوک کر رہا جدو دل من لوے کہ میرے نہ بہت زیادہ جہاں دار دانت جہاں داشتن، سبحان اللہ، کہ دنیا نو چلاؤن والا جانتا ہے کہ دنیا کیویں چلانی ہے۔ تو ایک چھوٹا جا کیڑا ہو کے آکھیں اللہ ایں کرے تینوں کی پتہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ سنایا، ایڈا نبی میرے نال کلام کرتا سی، تور تے جاندا سی، تین گلاں ہی صرف کھائیاں تے ہار آل کر اٹھیا کہ خضر میں نہیں تیرا ساتھ دے سکتا، ہاں اللہ دے حکم نال کر رہا، لڑکا مار دیتا، بیڑیاں بھن دتیاں، گالاں۔ موسیٰ علیہ السلام نوں سمجھ نہیں آؤندی بے کی کر رہا، بعد جو نے آکھیا یار راضی تے رسول اللہ نے افسوس کیتا کہ موسیٰ علیہ السلام دا یار صبر کردا تے ہور کھانی کنے کہ رات سانوں خضر علیہ السلام دی زبانی معلوم دے۔ اللہ نے اشارہ کر دیتا کہ تانوں ویکھن چاہندا ہے کی ہو گیا، بچہ مر گیا ہو گیا، چپ کر رہا کرو، جو کر رہا ہو ٹھیک کر رہا، راضی ہو کے رہو، خوش رہو گے، کہ گلے کردے رہو جے بننا کچھ نہیں، کڑ کڑ کے مردے رہو گے، اور کی بنوں گا، جو ہونا ہو کے رہنا۔ تد حدیث پاک اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں ہوندا جب تک کہ منے نہ بے جو ہو گیا ہے ٹل نہیں سی سکتا، اور جو ٹل گیا ہے ہو نہیں سکتا، بس آپ من لوے ٹھنڈ پی جائے تے جے آکھیا یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے کردا رہے افسوس، اے اگر کر کے پریشان ہوندا رہے گا بننا کچھ نہیں، جو ہونا سی ہو چکا۔ فرمایا غالب خدا جڑا حکیم دا نام اتارے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور فرمایا زمین نہ بنائیاں آسمان بنائے اور ان دے درمیان جو کچھ بنایا تواڈے خیال سے کھیل بنایا میں تماشا بے اداں بنایا ٹھا جانا جائیں بچے جاندے ریت دے ٹبیاں سے تو اتنے بنا لینے گھر اے گلیاں سڑک مڑ کے پیراں ٹھا کے آ جانے۔ فرمایا دنیا اس طرح بنائی میں کہ بنے جے تو مر جاؤ گے تو مک جاؤ گے، الا بالحق، سن لو اگر شیطان ہے تو مغالطہ دینا تو بے ایمان دے، یہ زمین و آسمان اور جو کچھ درمیان ہے با مقصد پیدا ہوا، یہ کہ نتیجہ نکلنا کسی دن، یہ کھیل تماشا نہیں مک جانا، وعدہ مسمى، اور اللہ تعالیٰ نے دل ایک میعاد رکھی ہوئی جس دن عدالت کرنی ہے۔ اس تو وجہ اگر انصاف ہوندہ نہیں نظر آتا مجرم عیش کر کے مردے دن ایک دکھ سنجھے تے پرواہ نہ کرو، دن آؤ گا جس دن اللہ تعالیٰ تخت عدالت سے بہو گا، انصاف ہو جو۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، فرمایا بے ایمان لوگ جڑے مندے نہیں، نہ خدا تے ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت نوں مندے، اور یہ جاہلان پڑھاندہ نہ کو تواڈے کالجاں یونیورسٹیاں اکثر پروفیسر بے ایمان، پرائیویٹ مجلساں چاہتے نہ کوئی خدا نہ کوئی رسول، کلمہ گو ذاتی طور سے اسی جاننے انہوں کہ بے ایمان صاف آندے، کیا گل بنی اسی مسلمان تو ڈرتے آندے نہیں، وہی بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہوندے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آکھا والذین کفروا عما انذروا، اے بے ایمان جنہوں نے خبردار کیتا جاندہ، دسیا جاندہ کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنا، یہ انہوں مندے کوئی نہیں، معرض ادھر آندے ہی نہیں، یہ تو منہ پھیرا۔ دو گلاں دسیاں کہ دنیا نو کھیل تماشا منے
اور سمجھے کوئی انصاف نہیں ہونا، اتو ساری خراب۔ اگے کیا کیا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، قرآن مجید دی لاجک منطق فلسفہ دلیل نہ گل مناؤں، فرمایا ذرا بتاؤ مجھے، ارأیتم اخبرونی یہ مانا ہوتا کہ دسو مینو کافر اور مشرکو ما تدعون من دون اللہ، یہ اللہ تو سوا جڑے انہیں دربار تسی بنا لے اتنے جانور بکرے چڑھاؤں دے جے، سجدے کر دے جے، مداں منگ جے، خانے کعبے دے مقابلے چ انہیں تواڈے آستانے درگاہ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مینوں دسو کہ انہوں نے زمین چو کوئی حصہ بنایا، دسو انگل رکھ کے جے عقل دے پترے ہے جے کوئی سمجھ تواڈے جائے زمین دا کوئی حصہ دسو ساڈے حضرت نے بنایا، چپا پر زمین دسو مشرق مغرب تو میرے سوا جے کسے بنائی چاہو میدان، اور یہ کسے کافر نہیں آکھیا، مشرق بھی منڈے دی بنایا اللہ نے، اللہ نے آکھا زمین تو کچھ بنایا جے گل کرو تواڈے نہ خداواں نے، ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسماناں چ انہاں دا کوئی حصہ تد گل کرو۔ یہ پہلی دلیل کی ہوگی عقلی کہ کسی نو پوجنا ہے تو ایویں نہیں سر چکا لی جا، پونج ڈگن لگا وہ قبر تے یا وہ روزے تے، انسان ہوندیا اپنی عزت گواؤن لگا میں زمین تے ڈگ پیا، بالکل ذلیل رسوا ہو گیا، تو کچھ تیرے پلے ثبوت ہے گا بھی انہاں دے اگے ڈگنا چاہیے، وہ لیے ایک عقلی دلیل سی کہ عقل دسے کہ آسمان چوا بنایا نہ یا زمین، انہاں دا استحقاق ثابت کرو کی رائٹ اور حق ہے انہاں دا جناب پارو انہاں نوں پوجنا، آسمان بنائے زمین بنائے گل کرو، یہ عقلی سی۔ اگے پھر نقلی آ کہ جی کچھ نہیں بنایا تو تسی ہار من گئے، ہوں اب کسی کتاب میں اتاریا ہوئے جہاں کتاباں میں اتاریاں زمین انہوں نے کسی میں لکھ دیتا ہوئے کہ میں انہوں پاوراں دتیاں دینا کو چلے جا کے اگے فرمائی تو نہیں بے کتاب من قبل ہذا، اس قرآن تو پہلے دی کوئی کتاب ہے نا، یہ تو کتاب ہی نہیں خدا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنا، پہلے دی تو ہے نا، انجیل زبور تورات وید انیاں کتاباں دنیا جدے بھی ہے ماڑی چنگی جداں دی، یہ تو نہیں بے، یہ نقلی ہوگی کہ کوئی حوالہ جڑا کتابیں ہی لیاؤ کہ قرآن تو پہلے دی کوئی کتاب لیاؤ جہد کسی آیت کا ترجمہ ہوئے کہ کسی نو مشکل بنے تو فلانے نو آواز مار دے، لیاؤ کہانیاں نہ کولوں سناؤ بے انہیں کالیاں بوریاں کرتیاں بوریاں کالیاں، ایک گپاں ممبراں تے چڑھ کے تھی مار دے وکھریاں، خدا دی کوئی کتاب پیش کرو جب اللہ نے کدی یہ کیا ہو، ایک کتاب چ نہیں کدی اتریا کہ تسی علی کو مدد مانگ لے یا حسین کو مدد، سارے سر دے تاج ہے مگر مدد اللہ کو، توبہ توبہ، ہر مشکل خدا ہے، خود مشکل کشا، کوئی رب دے نال شریک نہیں، تو کتاب لیاؤ اور اثارت من علم، اے بچے سنو، دوسرا فرمایا جے کتاب نہیں کوئی روایتی پاویں زبانی چری آؤندی ہے مگر مستند ہوئے، کسی نبی تو آئی ہوئے وہ دی سند پکی ہوئے وہ پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچے جے آؤ میدان، خدا نے لڑکاریا بھئی یا کتاب کوئی خدا دی کڈو یا کوئی مستند روایت کسی نبی دی بخواؤ نے کیا ہوئے میرے کو مانگ لی ہے فلانے کو مانگی، نہیں۔ اگے اللہ اکبر، من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، قرآن دے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا، تدے اللہ نے دوسری جگہ کہا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، ایک غالب کتاب ہے جڑا اتنا بحث کرنا ہوگا چت ڈگے گا، یہ دلیلیں ایسی ہیں جناب کیوں بھی نہیں کر سکتا، ہر ٹرمی کرے ضد کرے انا ہو کے رہنا چاہے رہے، گل عقل نہ کرے کچھ پلے نہیں، فرمایا نہ کسی کتاب چاہے نہ انہوں نے کوئی چپا پر زمین بنائی نہ آسمان بنایا، کد تو یہ مشکل کشا بن گئے تھوڑے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، وہ تو وڈا گمراہ کون ہے جڑا اللہ نو چھڈ کے انہاں کول فریاداں کردا من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، او پاویں فرشتے ہے پاویں نبی ہے پاویں دیوتا پاویں کوئی، فرمایا قیامت تک آوازاں دیندا رہے تیری کوئی مدد نہیں ہو کر سکتی، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تو سمجھدا ہے وہ مشکل کشا تے انہاں نوں پتہ لگدا، انہاں نوں تے تیرے پکارن دا بھی پتہ نہیں، وہ بھی نہیں جانتے بھی خبیث لوگ سانوں یاد کر رہے، دن قیامت دا ہوگا تے اللہ تعالیٰ فرماوندا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جدوں تسی بھی کٹھے ہو گے تواڈے ولی بھی کٹھے ہون گے نا، کانوا لہم اعداء، اور دشمن ہون گے تواڈے، مدد دی بجائے مخالف کھڑے ہو جان گے کہ کون سی ظالم جنہاں نے جو کسی دس کے آئے وہ الٹ بنا لیاں گلاں، اسی انہاں نوں کیا سی رب نوں پوجیو اسی وہ بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے آکھیا تسی انہوں خدا بناؤندے پھردے، خود عیسیٰ علیہ السلام کی کہہ گیا، انہیں عیسائیوں نے یہی گل کہی سی کہ میں خدا کوئی نہیں جناب میرے کول کوئی خدائی جے، اللہ نوں پوجیو تو دی عبادت کریو، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، اے سورہ مائدہ کہ جڑے آندے نا کہ عیسیٰ اللہ ہے، فرمایا بالکل کافر ہے، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام یہ گل کہندا گیا جڑا ہر نبی کہہ کے گیا کہ اللہ دی پوجا کریو
میرا بھی رب ہو اور تہاڈا بھی رب ہو، میں وہ ایک عاجز بندہ ہاں، خدائی میرے کو کوئی نہیں۔ مگر لوگوں نے انہاں بزرگاں دے الٹ بنا لیا، جن ولیاں دا لا نہیں دے میں ممبر سے آرام ایک دی کتاب کسے ولی نہیں آکھیا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی نہ حضرت شیخ علی حجویری کہ سانوں پوجو، بالکل پھر انہوں دے نام سے بہجت الاسرار بنا لی، فلانی کتاب بنا لی، جعلی کتاب جہاں شکر ہے دین دے عالم نے آگا یار فلانے ٹھگ نے کری جے، ایویں کہہ دینا بھائی تسی 11 قدم بغداد نوں ترے ہو تو مینوں آوازاں مارے یا محی الدین یا عبدالقادر، جے میں نہ مدد کرنا مینوں دن قیامت دے پھڑ نہ کوئی خدا دی کتاب نہ کسی نبی دی سنت، کوڑوں بناوٹی گلاں۔ تو اللہ آندا جدن اکٹھے ہون گے کانوا لہم اعداء، وہ تہاڈے دشمناں والوں دشمن ہون گے کہ تسی ظالمو یہ کم کیتے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور تہاڈی پوجا تو بیزاری دا اعلان کریں گے کہ جے سانوں پوجدے رہے ساڈی قبراں تے آگ اللہ ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، جو مرضی پوچھ۔ اس تو میں ایک مقام تو تہاڈے سامنے پڑھیا بھئی شرک ہر گناہ دی جڑ ہے۔ جدوں کسی بندے چوری کرنی، ڈاکے مارنے، رشوتاں کھانیاں، آکھنا یار حضرت صاحب دی بیعت میں کیتی، پیر صاحب نے مینوں چھڑا لینا، تسی انہوں قرآن سناؤ حدیثاں سناؤ کدھر جانی؟ وہ آگو یار یہ ڈراوے انہوں دیو جڑا کوئی ولی پیر حامی نہ ہوئے، میرے تے ہے چھڑاؤن والے۔ اس تو اللہ تعالیٰ ہے قرآن پاک فرماؤندا بے جو نبی آیا، سورہ ہود تسی پڑھنی ہے اوتے سارے نبیوں دے قصے اکٹھے ہی ہے، اور پہلا فکرہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور لوگوں اللہ دے بندے بنو اس تو سوا کسی کو کوئی اختیار کوئی، اے شروع پہلا ہے، باقی ساریاں برائیں انہاں دا رد بعد۔ اور واقعی یہ کہتا ہے بھئی جدوں دل بات بہ جائے بے 4 چفیرے اگ لگی ہے، بھجن نوں راہ کوئی نہیں، اکو گیٹ ہے، اور وہ گیٹ صرف اللہ دا حکم مننا، حکم من لیں گے چھوٹ جانے ہیں، ورنہ کوئی وما للظالمین من انصار، برائیاں کرنے والے نوں کوئی حمایتی نہیں جے لبنا۔ اے دل گل بہ جائے کیوں جرم کرنا، اور اگر کدی ہو گیا غلطی نہ بندے کو لفظ ہوگی اور سمجھ لینا توبہ اور استغفار تو بغیر چارہ نہیں، رب کو معافی مانگ لیے وہ محنت کر لیے تو گل بننی نہیں تو کچھ نہیں بننی۔ اور یہ وہ لوگ ہی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں جنہوں کے بارے جب پڑھی جا یہ ایویں کہہ دیں اسی اولیاء نہیں، اولیاء دے تو اسی پیروں کی خاک ہیں، اولیاء جو دسیا ہوئے تو تھی منکر دے کوڑوں کڑیاں گلاں بنا کے لوگوں کو بیوقوف بناؤندے لٹتے، ولیاں تھی منتے ہو یہو جہے کام کیوں کرو؟ وری ساری عمر خدا دے اگے چکتے رہے، روندے رہے، معافیاں منگتے رہے، تسی انہوں دا رستہ چھڑ کے لچ پونے شروع کر دے۔ ایک ہی بزرگ کا درمیان حوالہ دے دیں، حاتم اسام، اسام بہرے نو آدھے، حالانکہ چنگے پڑھے تھے، مگر انہوں دے سامنے کوئی کسی بھی برائی کرے تو آدھے میں اسام ہے، میں نے انہوں نے سنا یار میں بہرا، میں نہیں یہ گل سنی، غیبت سنی ہی نہیں کہہ دی، ایڈا خدا دا نیک بندہ۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، چلو اسی بھی کہتے ہیں لوگ کہیں داتا گنج بخش، کوئی حرج نہیں، داتا ہی گنج بخشے مگر لوگوں لچ چڑھیا، یہ سمجھ نہیں دے سانوں دولتاں دے پیسے دے، یہاں دی اپنی گمرائی۔ وہ گنج جڑا دے رہا نا وہ کنز اور خزانہ جڑا اللہ دے نبی دے گا، دین دے گا، اسلام دے گا، لوگوں نیکی دے گا، وہ خزانے نے لٹائے، جس ملک گئے اتنے دین انہوں نے ونڈیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عالم جڑے نبیوں دے وارث ہیں۔ لوگوں نے پوچھا نبی کو پیسہ چھڈ گیا جہدے وارث؟ فرمایا نہیں، نبیوں نے درم اور دینار نہیں چھڈے، علم چھڈیا، اس تو جنہ کوئی سکھدا وہ انہوں دی امت انہوں دا اُنہ ہی وارث ہے۔ تو گنج بخش یہی ہے، داتا یہ منن تو 100 بسم اللہ۔ باہرلی آدھے کتوں حجویر تو چلے غزنی چور اتنے آ کے اس کفرستان ڈیرا لگایا، شروع دے مسلمان باقی بزرگ سب بات آئے، حضرت علی حجویری بہت پہلا تھے، شروع دوسری تیسری صدی چ آ گئے، بہت دین پھیلا۔ اور سچ پوچھو تو تصوف تے کو کتاب پڑھنے والی کشف فرما دو، باقی سارے دین تو ہٹے ہے۔ صوفی کچھ جاہل سی، جے نیک سی جاہل سی، حدیثاں آیتاں دا نہیں سی پتہ غلط گلاں۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب کشف فرما دو، صحیح دین تے مبنی، قرآن سنت آئی انہوں دی بادشاہ ہی لکھا کہ علم تو بغیر کوئی درویش نہیں جنا کوئی صوفی ہے، پہلا قرآن حدیث کا علم سیکھو۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت حاتم اسامن، میں بھی نماز پڑھنا تو میرے اتنا دی نماز نصیب بھی ہوئے جڑی بندہ بنا دیں اور پھر آدمی گناہ دے نیڑے بھی نہیں جاتا۔ پوچھا حاتم اسام تسی نماز کتنا پڑھتے؟ انہوں نے کہا میں جدو پانی نال ظاہری طہارت کر، اے منہ ہاتھ دھونا نا، یہ اتوں دھونا، یہ جسم دی طہارت ہے، باطن دی طہارت توبہ اور استغفار نہ کر۔ جدوں وقت آؤں اس وقت رب کو دلوں معافیاں منگتا کہ میرے کو جنیاں کوتاہیاں ہوئیاں تیرے دربار پیش ہونے لگا، تو ہر شے نوں جان، مینوں اندروں پاک کر دے، معافی دے دے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ قرآن پاک نے کیوں آکھیا کہ اللہ صفائی والوں نوں پسند کردا ہے؟ اتوں دی گل ہے کہ نہ ہاتھ ہو رہا، مگر پہلا توابین آکھیا کہ توبہ کر لے، توبہ نہ پہلا باطن پاک کر کہ تو واقعی اس لائق ہو گیا کہ رب نہ گل کرے۔ اگر وہ یہ کہے کہ کہڑے منہ نہ میرے دربار کھڑا ہو گیا تو ایڈا نافرمان،
اس نماز تو لے کے اتوں تو اینے جرم کیتے ہی تو ہن میرے سامنے آ کے کھڑا ہو کے تو کی سمجھدا میں تیرے حالات تو واقف ہوں. اس تو فرمایا میں ظاہر نوں پانی نہ دھونا وضو کرنا پورا تے باطن نوں توبہ اور استغفار نہ پاک کر کہ اندر نوں پاک کراں کہ اگر کوئی کوتاہیاں ہو گئیں معاف کر. تے جدوں کھڑا ہونا پھر اس بیت اللہ شریف نوں اپنے سامنے کر ایویں نہیں نیت بندا پہلاں ذہن چ لیاؤنا کہ ہن رب دا گھر ہی تیرا منہ دے آلو تے رب نے یہ کرم کر کیتا تے نال مقام ابراہیم نے اپنے سامنے کرنا کہ ایسے میرے سامنے امام کہڑا ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم حنیفہ تو جس دین تے چلنا ہے طریقہ ابراہیم دا اور ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ ابراہیم دا طریقہ ہے سی وہ رب دا فرمان بردار سی تے ہر پاسوں منہ موڑ کے رب دا بن گیا سی تے رب نے بڑے کماں چ انہوں آزمایا اور پورا اترے. ابراہیم اللہ دی وفا اس ابراہیم دے پیچھے تو کھڑا ہویا او دے پیری پتھر تے لگے تو انہوں سامنے کر لیا تے آپ پیچھے کھڑو گیا بھی امام ہے تو میں مقتدی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تے موت ہونی سی چلے گا مگر قدم رب نے بچا لیا کہ مسلمان کھڑا ہوئے تو مقام ابراہیم سامنے کھڑا. کیا ابراہیم وے نہ کھڑا عراق جمیا مڑ کے مصر گیا شام گیا حجاز گیا وہ زمانے جینی خاک چھانی بیا جینیاں سواریاں دے باوجود یہ نہ سفر مشکل ہے تے تکلیفاں سہندا رہا مگر خدا دے حکم منتا رہا. تو حضرت حاتم سامنے کہندے ظاہر باطن نوں پاک کر کے مڑ کے کعبے نوں سامنے کرنا اور پھر مقام ابراہیم نوں اپنے سامنے رکھنا تے نال یہ سمجھنا کہ میں ہن پل صراط تے کھڑا جڑا وال نالوں باریک تلوار تیز ہے تے تھلے دوزخ ہے بھامڑ مچے جتھے میں ہن کھڑا یا ہن ڈگ جانا یا پل صراط پار کر اور پیچھے میں سمجھنا کہ ملک الموت کھڑا تلوار لے کے پتہ نہیں نماز دے اندر ہی میرا سر قلم کر دے تو موت آ جائے. اے نماز میں پڑھنا تے سلام جدوں پھیرنا اسے وینا کہ اللہ تعالیٰ جڑا موقع دیتا ہے ہن اگلی زندگی پاک رہن دی. اے حضرت شیخ علی حجویری لکھ دے کہ امام حاتم سامنے آ کے آ نماز میں پڑھنا کہ تھلے سمجھنا ہن دوزخ لگا ہی ہے ڈگن تے پیچھے ملک الموت کھڑا پتہ نہیں یہ نماز ہی پوری ہونی کہ نہیں. یہو جی نماز جڑے لوگ پڑھتے سی وہ پھر وہ نماز وہی کرتی سی جڑی قرآن چاہتی برائی اور بے حیائی سے روکتی. ہن جڑا نمازاں بھی پڑھی جانے کام پیڑے کری جائے اتوں دنیا دی یار یا تو قرآن جھوٹا جڑا آندا سی برائی اور بے حیائی تو روکتی یا تہاڈی نماز وہ نماز نہیں تے تہاڈے تے کوئی اثر تے ہوندا. بدنامی امت باعث رسوائی پیغمبر یقین جانو ایسے نہ یہودی نہ عیسائی کوئی نہیں اسلام نوں نقصان پہنچا رہا اسی پہنچا رہے ساڈے کرتوت جڑے انہوں نے حضور دی بدنامی کی ہے بے رسول اللہ دی امت دا چال چلن ہونا چاہیے. ہر بندہ میں اور تسی اپنے تھا نا چانکیے بے رسول اللہ دی امت اخوان والی گل ہے کوئی وہ سارے نمونہ نظر آؤں گا. اس طرح اللہ تعالیٰ فرمایا شرک کرنے والے لوگ جنہوں نے آسرے رکھے سہارے ڈھونڈے تو سانو اللہ کی عدالت چھڑا لیں یہ نہیں نیک ہو سکے. یہ اگر نماز روزہ ماڑا چنگا کرن گے بھی نا نفل سمجھ کے چلو یہ وادو نیکی ہے ٹھڈوں آدھے کہڑی ضرورت ہے بخشے پچھائیں ڈرو گا ہوئی دے دل سے یقین پائی اتنے نہ کوئی نبی آنا تو نہ کوئی ولی ہونا آپ سے دشمنوں کھڑے ہونا بس جو ساری عمر تو ہوں سکھایا سے وہ خلاف کر کے آ گئے تو ہوں سارے کو مدد منگتے جی اسی تے خلاف بھگتاں گے تو کتاب دے آئے سی نہیں منے تے سامنے میدان عرفات حج اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کروڑاں درود و سلام حضور سے اعلان کراتا پورے عرب کے اندر اور وہ منظر بھی کیسا دل نوں ٹھنڈ بخشن رہا سی پورے عرب سے منادی ہو گئی اے رسول اللہ فرمایا اے میری آخری زیارت ہے اگلے سال تسی مینوں نہیں ویکھو گے میں دنیا چھڈ رہا خدا دی طرفوں مینوں اطلاع آ گئی جن ملنا مکے آ گئے بہت لوگ مدینہ پہنچ گئے اتنے قافلے کٹھے ہو گئے باقی مکے نوں ٹر پے رسول کریم علیہ السلام دا قافلہ جو چلیا حضرت انسان ادھروں میں آ کے لوگ نہ رلتے جان ادھروں بھی مرد عورتیں بچے سب عرب کٹھا ہوا اور میں جدوں ویکھدا بھی اونٹنی ہوں اگے پیچھے سجے کھبے سیری سیر نظر آؤں تو لبیک اللہم لبیک جبریل علیہ السلام آیا بھی یا رسول اللہ کہو این یرفع وسطاتم بالتحریر بالاحلال کہ ہولی اللہ اے نہ لبیک کہن اچھی کہن اللہ آندا مینوں یہ پسند آؤں تے ہزاراں سال بعد ابراہیم علیہ السلام تو بعد مڑ کے منظر آیا کہ خدا نوں منن والے خدا دے گھر نوں جا رہے ہیں لوگوں نے بتخانہ بنا لیا مشرک ہو گئے تو میدان عرفات جدوں آپ نے خطبہ دیتا اس وقت کیویں فرمایا کہ دن قیامت دے میرے بارے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا حضور نے اپنے کندھیاں تو بوجھ اتاریا کہ دین تمہیں پہنچایا کہ نہیں ہن تسی اینا مجمع کھڑا دی دس دیو میرے بارے تسی کی کہو گے اسے تو سارے مجمع نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ دے رسول تو خیر خائی دا حق ادا کرتا
اور جو دسنا چاہیے سی ایک شہ دس دیتی، کوئی شہ نہیں تو چھڈ کے چلیا سی، یہ گواہی دیاں 3 واری حضور نے پھر ہاتھ اللہ دی طرف اٹھائے، اللہم اشہد اللہ، اے اللہ تو گواہ ہو جا مینوں جڑا تو کم دسیا سی میں کر، میں انہاں دے حوالے کر۔ اس تو اللہ دے رسول دی ہن گلاں ساریاں تباہ کر کے تے مڑ کے دن قیامت دے کہ حضور ساری مدد لی آؤن، آپ کہن گے میں پتھر کھادے، سر مبارک زخمی ہوئے، میرے دندان شہید ہوئے، میرے ساتھی ذبح ہوئے، اینی محنت نہ دین تانوں دسیا تو دا پٹھا بٹھا کے ہن آ گیا جے میرے کو مدد منگ لی۔ اس تو خطبہ غلول دا پڑھنا چاہیے، بہت لمبا خطبہ آپ نے کہا کہ خبردار میرا امتی اس طرح نہ آوے کہ انہیں ایک اونٹ کسی دا ماریا ہوئے، اونٹ کھا گیا بے ایمانی نہ کسی دا، تے فرمایا اونٹ دے اتنے چڑھیا ہوندا ہونا اس دن قیامت دے دن تے بل بلاوندا ہونا، بولدا ہونا اونٹ، تے انہیں آ کے اسے فریاد کرنی آ گئی اس نہیں یا رسول اللہ دے رسول میری مدد فرما، سن لو، فرمایا میں اسے صاف کہہ دینا لا املک لکم من اللہ اليوم شیئا، اج نہیں میں خدا کولوں تانوں بچا سکدا، کیتیاں پوتو پکا دبرتو، میں اللہ دا دین تانوں پہنچاتا، میرا قصور کو کڈو، کوئی گائے چڑھی ہونی ہے، کسی تے بکری چڑھی ہونی ہے، کسی روپیہ پیسہ جنہیں جو ماریا لدیا ہونا تے فرمایا سارے نے آ کے آ مینوں کہنا ہے میں چٹا جواب دے جانا۔ جنت دی عورتاں دی سردار حضرت سیدہ فاطمہ، پھپھی صفیہ، چاچا عباس، انہاں نوں آپ نے آکھیا کہ سن لو دنیا جے کوئی میرے کو مدد منگنی نا، کوئی روپیہ پیسہ میرے کو آ تہاڈی مدد کر دوں گا، جے دن قیامت دیا کوئی میں تہاڈا کچھ نہیں بنا سکتا۔ کھول کے اعلان کیتے کہ اتنے نہیں کوئی مدد ہونی، اتنے اللہ نے عدل کرنا۔ اس تو اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے شرک جڑا نبی آ کے آندے اللہ نو منو، اے دوسرے آستانے چھڈو، یہ جزگاں جڑیاں بنائے اتوں تہاڈا پٹھا بہ گیا، تسی نڈر ہو گئے بھئی کوئی نہیں گل سانوں چھڑاؤن والے بتھیرے، اے باطل شفاعت جڑی غیر سفارش انہیں لوگوں کا بیڑا کر کے رسول اللہ نے کوئی ایسی سفارش نہیں دسی۔ میں اس مجمع چیک کہہ دل چاکھیا کہ ہوئے کہ میں انصاف کرنے دخل دے دینا، چھڑا رہنے بندے نہیں، جنتی جنت جان گے، دوزخی دوزخ جان گے۔ پھر بھی سر جو بہت بڑے گروہ عالم بندے ایسے جڑے دوزخ چلے گئے وہ نہیں آنے مڑ کے، مگر اسی اہل سننا یا اہل حدیث مننے کچھ روایتاں ذکر آਉਂدا، قرآن 'چ نہیں آਉਂدا کہ آخر 'چ نکل آنے، دوزخ چوں نکلنے، پہلا نہیں چھڑائے جانے، دوزخ جان گے پتہ نہیں کروڑ سال رہن یا ارباں اگ سردے رہن، پھر رسول اللہ اور آپ دے نال نیک بندیاں نوں یاد آؤ گا بھی ساڈے نال کچھ بندے ہوندے سی جنہاں دے دسیا بھی نمازاں پڑھدے سی، ہور نہیں نماز ہے جی، سجدے جا کے پواں گے 8 دن سجدے پواں رہاں گے، پھر حکم ہوگا کہ جاؤ فلاں فلاں نوں کڈھ لیاؤ، اللہ ایک حد مقرر کر اسی کر لیاں گے، پھر اسی طرح دیر بعد 3 قسطاں دوزخ چوں کرن دا ذکر ہے گا، سفارش کر کے منت اللہ کر کے، پہلاں چھڑاؤن دا کوئی ذکر نہیں، جھوٹیاں حدیثاں سناؤندے قیامت دے دن چھڑا لینا، اس طرح تو قیامت دے آن دا مطلب بھی کوئی نہیں، پھر انصاف کرنے کا کی فائدہ، فرشتے کا نہیں لکھ رہا جائے اداں دا نیر مچنا۔ تد فرمایا کہ بالکل اس دن تو ڈر جاؤ، اور دی فکر کرو، کچھ نہیں اس دن تہاڈی مدد ہونی۔ اور اس لیے اللہ پاک نے تہاڈے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیتا سی، اس ایک ٹکڑا جڑا چھوٹا جہا قرآن پاک اللہ دی کتاب، نوح علیہ السلام نے جسے دین دسیا تو ظالم کہنے لگے قال الملأ من قومه انا نراک فی ضلال مبین، اے سورہ اعراف، قوم دے سرداراں نے آکھیا، پہلاں دا سردار سمجھ لو جن نے نا وڈیرے تے سردار تے وزیر اعظم سارے ملا، عربی جنہاں ملا آندے کہ جنہاں اسمبلیاں چ بہندے بڑے بڑے مجمع ملن چ نکلا پرنا کہ جنہاں پروں پنچایتاں پردیاں فلانا ہوئے تو پھر گل شروع ہونی نہیں جنے۔ فرمایا پہلے بے ایمان ملا ہی ہوندے سی، جن بڑے ہوندے سی نا قوم دے، عوام نہیں سی، عوام تے سادہ رو مگر ہوندے نا، سردار مخالفت کرتے رہے، نبی دے سامنے پہلا ٹکرو لیندے رہے، وڈیرے پاویں وہ دینی وڈیرے سی مولوی اور پیر، پاویں دنیاوی ہے فرعون اور نمرود وغیرہ، یہ دونوں ٹولا ایک ہی ہے، یہ دونوں گنو پیر مولوی کو ٹولا یہ بھی نال ہی ہوندے ہیں، یہ انہوں کو کھاندے پیندے ہیں، سانوں کہندے اسی تنقید کرتے ہیں زرداری یہ فلاں، وچوں سب نوں پیسہ ملتا کھا پی کے نال ہی گزارا کری جائے، سانوں سادیاں نوں دھوکھے دیندے نہیں۔ تو اللہ فرمایا جسے نوح علیہ السلام آکھیا اللہ دی بندگی کرو نہیں تے مارے جاؤ گے، قال الملأ من قومه، قوم دے اشراف نے، رئیساں نے، سرداراں نے آکھیا انا لنراک فی ضلال مبین، ساڈی سمجھ دے اندر تو مزاح ہو گیا، تو پاگل آدمی ہے، دیوانہ ہے کہ سارا پیو دادا آ کردا آیا صدیاں تو نویں گل آنا کہ دربار کوئی نہیں اللہ، ایک جیتھوں تو پاگل ہے، نعوذ باللہ نبی نو آکھیا ضلال کہ تو تے نرا ہی گمراہ، کہ اینی دنیا بیوقوف گزری تو کلا سچا، پہلا تن آئے
اور دوجا ہے جڑا تو سانو ڈراؤنا عذاب آنے اسی سردار آدمی لینڈ لارڈ 100 مربع ساڈے دن تو بھکھا مردا کوئی تیرا نوکر چاکر نہیں تینوں جنت ملنی ہے سانو دوزخ ملنی اتوں تو پاگل مارو من دو اعتراض کر دے کہ ایک تو باپ دادے میں مخالف ہے دوجا تیرے کو ہے پلے کچھ نہیں اللہ درویش بھیجتا رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ چاہتا کہ موسیٰ ہارون انہوں نے بہت طاقتور فوجاں دے کے بھیجا کہہ نہ گئے لاٹھی موسیٰ علیہ السلام دے موڈے تے بکریاں چارن والی تے ایک کمبل پایا ہوا تے سکا اینا تے پیٹ جگہ وہ سبزی کھاوے نا دھنیا وغیرہ وہ بھی پیٹ اینا سک گیا آیا وچوں دی نظر آوے بہت جلد پتلی ہوئی یہ جے جا کے کھڑے ہو گئے فرعون دے انہوں نے کہا تسی نبی آئے جی میرے اینی حکومت 400 سال تو میں راج کردا وڈے نبی تڑے پھر تد سرداراں نے آکھیا تینوں تو اسی گمراہ ہوئے نے یہ امتحان ہی سی صرف قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کیا میں پاگل کوئی نہیں نہ میرے اندر کوئی جنون اور سودا ہے میں رسول ہوں رب العالمین دا جڑا جہاناں دا مالک ہے وہ بھیجا تہاڈے کو آیا ہے بلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون اینا جو ہے یہ بھی خطبہ ہے کہ کہتے ہیں مگر میں ان گزرنے کہ میں تانوں اپنے رب دے حکم پہنچاؤنا یہ رب دیاں دسیاں گلاں جڑا کہہ رہا وانصح لکم تے جڑا تواڈے پیچھے اینا پیا نہ لالچ ہے نہ کچھ تواڈے کول لینا صرف تواڈا خیر خواہ تواڈے نال دل تے میرے پیار ہے اللہ نے نبی دے دل شفقت رکھی ہوندی ہے اور یقین جانو جڑا کام خدا دے نبی کر دے دسنا دین تے کھانے پتھر آنا نہ لینا لوگوں کو تو خدا واسطے دسنا یہ اگر انصح لکم نہ ہوندے انہاں دے دل چ اللہ نے پیار نہ پاتا بے اگ چڑین لگے بچا لو اور حضور نے آخیا میری مثال بھی اتنا ہے جی اگ بالے کوئی آ کے نا بکر وہ ڈگتے تو اے ہاتھ نہ ہٹاؤں بے سڑ نہ جان میں تمہیں پھڑ کے دوزخ تو بچاؤنا چاہنا تھی تکو تکی چھالا مار دو نبی خیر خواہ ہوں امت دا ایڈا پیار ہوں وہ گالاں کھا کے بھی دعا منگتا وانصح لکم میں تہاڈی خیر خواہی نہ دن رات ایک کر کے مگر پیا وعلم من اللہ ما لا تعلمون تے اللہ دی طرفوں مینوں علم ہے جڑا تہاڈے نوں نہیں اواجب من جاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم تے تہاڈا اعتراض ہے نہیں بھی ساڈے چ ایک بندہ نبی بن گیا دیکھو اس انسان دی بدبختی تے بندے دی شکل اللہ من لیندا ہے علی اور جڑا نا عیسیٰ اے وچ اللہ ہی ہے بندے نوں اللہ من لی تیار ہے پیمک تے جو آکھے اللہ نہیں میں وہ بھیجا تہاڈی ایک پیغام ہے نبی نہیں مننا بشر نوں خدا من لینا نبی نہیں مسئلہ نہیں بشر نبی نہیں ہو سکتا نبی خدا تو تھلے ہی نا نبی نہیں مننا کہ بشر نبی ہو خدا مننا یہ انسان جڑا اوتار ہے یہ مدر ہے بچ اللہ ہی بڑا انسان نو اللہ مننا یہاں کمبختاں نہیں آسان ہے رسول نہیں مننا تو فرمایا نوح علیہ السلام نے تسی اینی گل تے حیران دے اللہ نے تہاڈے چوں ایک تہاڈے بھرا نوں چن کے دین دسیا اور رہبر بھیجا لینذرکم ولتتقوا لعلکم ترحمون ایتے پھر انشاءاللہ بات ہوگی 3 نقطے کہ نبی دسدا کی ہے سارے قرآن دا خلاصہ پہلے انذار کردا بڑے پیار نہ خبردار کردا جگاؤندا ڈراؤندا بے جس رائے پے رہو گے اس دنیا چ بھی عذاب آ جانا دوزخ چلے پہلا انذار دا کام کہ چنجوڑ دے ستیاں نوں جگا دے تے نتیجہ کی نکلے گا اگے پیدا ہوگا والے تک اس ڈراؤن دے نتیجے شر تہاڈی تقوی پیدا ہوگی برائیاں چھڑ جاؤ گے نیکیاں آ جانگیاں تے رزلٹ کی ہوگا پھر ولعلکم ترحمون آخری مرحلہ آیا ہوگا بے اتھے بھی رب دیاں رحمتاں ہو جانگیاں تے قیامت دے دن ہو جانگیاں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ صحبہ اجمعین دے دیا کرو شاباش بسم اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کہہ جاتا ہوں میں جوش جنوں میں تیرے اسرار مجھ کو بھی صلاح دے میری آشفتہ سری کا بس اللہ کی دعا سوداج بیان کر دینا کوئی خلاف ہے کوئی راضی ہے مگر میری نیت اور ارادہ یہ ہے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام تھے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے بس اللہ قبول کر لے اور قیامت دن اللہ دے رسول دے ہاتھ دوں لوا الحمد ہو تے آدم تو لے کے ساری مخلوق آپ دے چنڈے تھلے جمع مینوں اور تانوں سارے نوں اللہ اپنے حبیب پاک دے چنڈے تھلے جگہ وہ سایہ ہوئے سارے سر سے اسی اس سایہ دی جنت نوں چلے جائیے وہ کرم نوازی ہوگی عمل سارے جس طرح دے ہے المسول الجوربین دے اے جراباں تے مسا
یہ بھی سردیاں دے اندر بہت بڑا مسئلہ. اتنے عربی زبان کتاب سے علامہ جمال الدین قاسمی جی، اتنے مولانا علامہ ناصر الدین نے حاشیہ لکھا ساری حدیثاں. یہ بھی ہر بندے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی جڑے نمازاں چھڑا دیں کیونکہ بیچاریاں دے جو پیر پڑ دیں مولویاں دے مسا نہیں کرن دینا، براں دے یار چھڈو نماز پھر انہاں دناں پڑھی جاندی. تو اے سنت کہ جراباں تے مسا بریک ہون موٹیاں ہونے گاں اپنیاں جویں گائے دا اللہ نے حکم دیتا گائے ذبح کرو تے جھگڑا شروع کرتا کس رنگ دی ہوئے گے یہودیاں والی گلاں. جورا بہن جا آ گیا بے خفان چمڑے دے موزے انہاں تے کرو، اگر جورا بہن ہیں جراباں تے کرو. گاں بھی بریک ہون اینے میلو پیراں تے رہن، اے سارا کچھ انہاں دا اپنا ہی یہودیاں نا اختراعات ہے. سنت ہے پیر تے ہاتھیں پھیر لیا کرو، انگلاں لکیر کرتی تے نماز پڑھیا کرو. ایک کتاب رکھو تاکہ جڑے مولوی چونچراں کر دیں نا جراباں دے مسا نہیں، تواڈے سامنے وہ ساریاں حدیثاں صحابہ کرام دے عمل آ جان. بہت پیاری کتاب ہے. اے مولانا فقیر اللہ صاحب بھی لکھ دیا المرتضیٰ شہید اہل بیت حضرت امام مسند امام زید معارف العزیز گلدستہ توحید. سب پیاریاں تو پیاریاں کتاباں. چلو یہاں دے خریدنا یہاں بھی تعاون ہوں سارے تک پہنچاؤ اور دین دا علم بھی حاصل ہوں. اے سوال کسی نے لکھا کہ قادیانی اگر کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت فروخت کریں تو اس سے حلال جانور کا گوشت خرید لینا چاہیے. خرید لیا کر، زیادہ بریکیاں کی بنا گوشت بازار سے ٹھیک ہے بسم اللہ کہہ کے ذبح کیتا ہوئے. اللہ نے یہود نصارہ دا بھی حلال کرتا نا بھی وہ کافر اگر اللہ دا نام لے کے کر دے کھا لیا کر. انشاءاللہ شاید تھوڑے دنوں تک اسی ربیع الاول بھی داخل ہو جائیے. تو نبی علیہ السلام دی ولادت دا مہینہ یہ اندر بھی سیرت النبی دے بارے سی نا کہ نبی کی ہے اور انہیں کس طرح دین سارے تک پہنچایا اور حضور دی شفقت انشاءاللہ یہ بارے بیان کرنا. کیونکہ نبی علیہ السلام دا ذکر جڑا ایسا لذیذ بود ہے کہ دراز تر گفتم. یقین جانو ہر ایک دا اپنا حال ہے کہ حضور کا ذکر ایک مزیدار چیز ہے، اس کو جتنا لمبا کیا جائے تھوڑا. حضور پاک جڑے نا ان کا جو کچھ بھی اسی سنیے پڑھیے. اور تسی بھی پڑھے لکھے لوگ تے مولوی فقیر اللہ رہے میں مدنی صاحب نے سیرت کی کتاباں انہاں دناں لیاؤ اور انہاں جی نبی رحمت لوگاں نوں دیو جڑی سید ابو الحسن ندوی نے لکھی کہ رسول اللہ نبی رحمت عربی چ لکھی تھی پھر اردو ترجمہ. ایک بد نصیب مسلمان امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آ گیا، انہوں نے کہا حضرت میرے دل سے اسلام دے بارے بہت سارے اعتراض پیدا ہو گئے، پڑھ کے نا شک بہت پیدا ہو گیا. امام نے آخیا بیٹا تو انج کر مینوں اینے مہینے تو نہیں ملنا تو سیرت النبی پڑھنی، اور کوئی کتاب نہیں پڑھنی. نبی علیہ السلام دے حالات پڑھنے جو آدمی کس کیریکٹر کا سی کتنا بغیر کسی لالچ تو دین دسیا کنے دکھ اٹھائے. انہیں مہینوں تو بعد آیا، انہوں نے آخیا امام کوئی سوال نہیں رہ گیا. اس تو بعد بھی اسی اعتراض کریے کافر ہی مرن دی نیت ایڈا بے داغ ایڈا بغیر ساری دنیا نو زکات دا سسٹم دیتا، اپنی اولاد نو کہتا کہ تسی غریب ہو گئے نا تو بھکھے مر جاؤ، امت کو زکات نہ لیو. میرے تے تباہ آئے کہ جائے نبی پاک نے تونگ دیا اپنی اولاد بھی ایک سسٹم ڈال زکات دینی تسی ہے سجدہ نے فرض ہے تو لینی امت کو تسی نہیں لینی. ساری دنیا نو کیا کہ دوسرے دے مرن تو بعد وہ جائیداد وہ وارثاں ملو گی. اپنے کہتا بھی میں جو چھڑ جانی زمین یہ وقف ہونی ہے، یہ بیت المال دا مال ہے، تہاڈا یہ کوئی حصہ نہیں ہونا. یہو جہا بے غرض جڑا قرآن نے آخیا کہ ہر نبی کہندا رہا بھی جتنے ہور گلاں اتنے ایک ہی ویکھ لو لا اسألکم علیہ من اجر، اینا میں کھپدا ہے کوئی تواڈے کول دا معاوضہ منگیا کدی آخیا فتو دیو نذرانہ دیو میری خدمت کرو. اس تو بعد بھی تمہیں عقل نہیں آتی بیڈا ایک اکرا مند آدمی ماراں کھا رہا اور لینا دینا کچھ نہیں. اس تو بعد بھی اگر کوئی شک کری جانا پھر وہ لا علاج مریض ہے، وہ خدا دے حوالے ہے. ورنہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی دے بارے ایک اشارہ ہی کافی ہے کہ مدینے گئے حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم سی بہت پڑھیا لکھا، انہوں نے باغ پتہ لگا مسلمان جنہوں اڑکتے برشت انہوں کا آ گیا. وہ آپ بھی مجلس آ کے بیٹھے تو انہوں نے سارا بیان کیا کہ آ پہلی گل جڑی میں حضور کو سنی ان جڑی پتے دی گل آندا میں کوئی معجزہ نہیں منگیا بینو نبی نو پرکھن یا کہ آ بخا تے آ بخا نہیں چہرہ ویکھدے انہیں آخیا لا سہذا بوجہ کذاب، اے چہرہ نورانی پرا جھوٹے آدمی دا ہو سکتا؟ بے ایمان لوگ شک شبے کر دے اے نور چمک لیا اور خدا دا بندہ اینیاں تکلیفاں مصیبتاں اٹھا رہا. اس تو اللہ دے رسول دی زندگی ہے نا جنہاں تے نا کتاباں والے یہ بھی کوشش کرن جہدے حضور دی سیرت بیان ہوئی ہے رحمت اللہ عالمین نبی رحمت وہ جہاں کتاباں لیاؤ تے وہ اپنے گھراں وچ رکھو
تاکہ رسول اللہ دی روشنی نہ کر منور ہو جان۔ بہو جہ نبی اللہ نے نصیب کیتا، صبح اٹھدا ہی نا تو میں اہل بیت دی ایک دعا جڑی زبان چ کڈنا منہ کھولدا سویرے کہنا الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یجعلنی من سائر الامم۔ اس خدا دا شکر ہے جنہیں محمد رسول اللہ دی امت میں پیدا کیتا، کسے ہور امت نہیں پیدا کیتا۔ اے تھوڑا بڑا انعام تو اللہ توفیق دے۔ سیرت النبی دی کتاباں خرید کے انہوں نے پڑھو، او دے بارے چ سوال کرو، وہی سنو، اللہ توفیق دے۔ تے رسول اللہ تے درود دی کثرت کرو، کم از کم جڑا آپ نے بنایا 10 مرتبہ صبح تے 10 مرتبہ شام نو اگر تسی پڑھتے رہو تو میں تہاڈا ہاتھ پھڑ لوں گا، میں اسے تہاڈی سفارشی بن جاؤں گا۔ اینا بھی نہ کر سکیے تو افسوس کی گل ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔